بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نیت صاف منزل آسان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ بڑا پیارا فرمان ہے اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو نیت کی اہمیت اسی سے ہی بہت ظاہر ہے کہ ظاہر ہے بندہ کبھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، مقصود یہی ہو کہ اس سے اس کو ثواب ملے، اور ثواب جب ملے گا جب اس کی نیت اچھی ہوگی۔ تو قرآن و حدیث میں بھی اس پر بڑی پیاری رہنمائی ہے، بزرگوں کے انداز، اقوال، اور پھر آج انشاءاللہ ہم اس پر کچھ جو آپ کو موضوع میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ اس کی اہمیت اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ اس نیت کے جو عنوان ہے اس کی اہمیت یوں ہی سمجھ لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر سلسلے میں، بلکہ اس سلسلے کے آغاز میں بھی نیتوں کا ایک باقاعدہ ایک ٹیمپلیٹ چلایا جاتا ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ کہ ظاہر ہے ایک شخص اگر بیٹھا ہے 2-3 گھنٹے تک ایک سلسلہ دیکھ رہا ہے، اب پوچھا جائے کہ بھئی کیوں بیٹھے ہو، تو وہ اپنی نیت ہی حاضر نہ کر سکے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو نیت کی اہمیت، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نیت کی اہمیت کے متعلق ابھی آپ نے حدیث مبارک بھی ارشاد فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، نیت کی اہمیت بتانے کے لیے اپنی کتاب میں بہت پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں نا، ان سے لطف اندوز ہونا، ان سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا، یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس بندے سے اس کی ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، اور اگر بندے سے حساب کتاب لے لیا گیا، بندہ حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ حساب کتاب دینے لگا، تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہے گا، کیونکہ ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں۔ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ سمندر میں وہ تھا، اللہ پاک نے اس کو دیگر کاموں وغیرہ سے اس کو فارغ البال کر دیا تھا، اس کے لیے پانی کی ایک نہر جاری کر دی تھی، اور ایک درخت اگا دیا تھا جس سے اس کو پھل ملا کرتا تھا۔ کل بروز قیامت جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ فرمائے گا کہ میری رحمت سے اس کو داخل جنت کر دو، میرے فضل سے اس کو داخل جنت کر دو۔ تو کہے گا مولا میرا عمل؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا اس کو لے آؤ۔ تو جب اس کا نام اعمال تولا جائے گا، تو جو اس کی صرف آنکھ کی نعمت ہوگی نا، وہ زیادہ ہو جائے گی، اور اس کی ساری نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ یعنی آنکھ کی نعمت کا بھی شکرانہ پوری زندگی کی جو اس کی اتنی عبادتیں ہیں کہ اس نے سجدے میں رہ کے جو گزاری، وہ سب کم پڑ گئیں۔ اب وہ کہے گا، اب اس کے لیے جہنم میں جانے کا ہوگا کہ اب تو اس کے تو نہیں ہے، تو اب وہ کہے گا مولا اپنی رحمت، اپنے فضل کے صدقے میں داخل جنت فرما دے۔ تو اگر ہم حساب کتاب کے لیے ہمیں کھڑا کر دیا گیا تو اللہ کی نعمتیں زیادہ اور ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے۔ اور یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند اور سمجھدار وہ ہے، عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں، جو کہ مباح چیزوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لے کہ ایک تو ان نعمتوں کا جو سوال ہوگا اس سے بچے گا کہ اس عبادت ہو گیا وہ کام، دوسرا یہ کہ کل بروز قیامت جو اس کی دنیا کے اندر جب بندے کو نعمتیں زیادہ ملتی ہیں، نعمتوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے، تو آخرت میں کمی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ان
اچھی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا. اور ماشاءاللہ یہ ایک بڑا خوبصورت ایک تفصیل بیان ہوئی. کام اگر مباح ہے مطلب نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جیسے کھانا کھانا، ٹہلنا، سونا، یہ سب مباح کام ہے، لیکن اگر اس کو کرنے سے پہلے تھوڑی نیت کر لی جائے. اور بڑی پیاری بات کسی نے سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ ایک بزرگ کسی دوست کے گھر گئے، گھر جا کر جب وہ نیا مکان بنا تھا، انہوں نے بھی دعوت دی آئے ذرا ہمارے گھر کو دیکھیں کہ کیسا گھر بنا ہوا ہے. انہوں نے جا کے جب گھر دیکھا تو اچھا گھر تھا، ایک کھڑکی تھی، ونڈو. تو اس پہ پوچھا کہ بھئی یہ کیوں آپ نے کھڑکی نکالی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ویسٹ اوپن گھر ہے، تو ظاہر ہے گھر بنا ہے تو سوراخ کیا تھا کہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. تو بزرگ نے فرمایا کہ جب سوراخ کیا تھا تو ہوا نے بھی آنا تھا، روشنی بھی نہیں آنا تھا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم یہ سوراخ کرنے سے پہلے نیت کر لیتے کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز سنوں گا، نیک لوگوں کی زیارت کروں گا تو ثواب مل جائے. تو یہاں دو باتیں ذہن میں بٹھائیے گا. ایک تو ہے کہ عمل مطلب کام، جو کام ہم کریں گے، اس کام کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، تیار کرنا ہے، تاکہ ہماری نیت صاف ہو اور منزل آسان ہو. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب نیت دیکھیں کہ نیتیں، اچھی نیتیں کرنا اتنا اہم عمل ہے کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. کئی مقامات پر بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ عمل کریں اس سے پہلے اچھی نیتیں کریں. اب جس طرح کہ شروع میں حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نے جو نیت کی ہے اس کو اسی کی جزا ملے گی. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی. اب دیکھیں نیت ہے نا، عمل وہ بات کی بات ہے. جس طرح قربان بھائی والی بات ہے، عمل تو بات کی بات ہے، نیت، اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل جنت فرما رہا ہے. اچھی نیت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں سچی نیت عرش کے ساتھ معلق ہوتی ہے. جب بندہ اچھی نیت کرتا ہے تو عرش بھی ہلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے. یعنی کہ یہاں پر ہمیں بخشش کے مجدے سنائے جا رہے ہیں، بخشش کے پروانے مل رہے ہیں، تو اچھی نیت. اب یہ اتنا اہم عمل ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، فرمایا کہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ بندہ عمل کرے، محنت کرے، مشقت کرے، لیکن اس کا ثواب نہ ملے. کوئی بھی عمل ہم کریں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم توقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، کوئی مثال کے طور پر ہم نے یہ کپ ہی اٹھانا ہے، تھوڑی دیر توقف کریں. اب یہ کچھ پینے لگے ہیں، کچھ کھانے لگے ہیں، کچھ چلنے لگے ہیں، جس طرح ٹہلنے کی بات ہو رہی تھی، چلنے کی بات ہو رہی تھی، کھانے کی بات ہو رہی تھی، تھوڑی دیر ٹھہریں، ایک سیکنڈ کے لیے، چند سیکنڈ، چند لمحوں کے لیے ٹھہر کر اچھی نیت سے اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارا عمل یقیناً عبادت بن جائے گا. وہ مباح کام جو ٹہلنا مباح تھا، وہ کھانا مباح تھا، وہ سارا کچھ مباح کام جو ہے وہ ہمارا اچھی نیت کے صدقے عبادت میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ کہتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان. جی. اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، کیونکہ نیت جو ابھی ہم نے تعریف بھی سنی اس کی کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. بھئی یہ کام کیوں تھا؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آئے کہ جب فرشتے بندوں کے اعمال ناموں کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دو، اللہ اکبر، اس نامہ اعمال کو پھینک دو. تو فرشتے عرض کرتے کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، نیت ہی نہیں کی تھی، اور اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں. پھر اللہ پاک ایک دوسرے فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دو. فرشتے عرض کرتے یا اللہ یہ عمل تو اس بندے نے کیا ہی نہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ گو اس نے عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو عمل کا اجر عطا فرماؤں. سبحان اللہ. پھر جو آپ نے بری نیت کا تذکرہ کیا نا، بری نیت کے واقعی نقصانات ہیں نا. نیت صاف نہیں تو پھر منزل بھی آسان نہیں ہے. مجھے یہاں پہ وہ ایک ابن مقلا نامی خطاط کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ابن مقلا نامی خطاط تھا، بڑا ماہر خطاط. تو اس کو جو ہے وہ بادشاہ کو بھی بڑا اچھا لگا کہ یہ زبردست کام کرتا ہے. بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا دیا، اتنے اس کو قربت دے دی. تو جب وہ وزیر بنا تو اب جو اس کی نیت تھی وہ نیت پھسل گئی.
بدنیت ہو گیا وہ. جب نیت خراب ہوئی تو اس کی نیت نے اس کو سازشوں پر لگا دیا, سلطنت کو, مملکت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے منصوبہ بندی پہ لگا دیا. جب اس کی نیت کی وجہ سے وہ یہ فساد کرنے لگا, اس فساد کی خبر کسی طریقے سے بادشاہ کو پہنچ گئی. بادشاہ نے اس کو قید کروا دیا, اور قید کروانے کے بعد معاملہ چلتا رہا. بادشاہ تھا بڑا رحم دل, اس نے کہا چلو غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دیتے ہیں, ورنہ چاہتا تو گردن اڑا دیتا. کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو باہر نکال دیا. جب اس کو باہر نکالا اور اس کو دوبارہ وزیر بنا دیا, اتنا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا. بادشاہ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا, اس کے باوجود بھی جب وہ دوبارہ وزیر بنا اس کی نیت پھر خراب ہو گئی. نیت صاف نہیں ہے نا, آپ دیکھیں منزل کا کیا حال ہوگا. اس کی نیت پھر خراب ہوئی, وہ دوبارہ سلطنت کے چکر میں, مملکت حاصل کرنے کے چکر میں اور ان معاملات میں اس نے سازشیں کرنا شروع کر دی, منصوبہ بندی شروع کر دی. بادشاہ کو پھر پتہ چل گیا. اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. بادشاہ نے اس کو بلایا, اس کے ہاتھ کٹوائے, اس کی زبان کٹوائی, اللہ, اور اس کو تاریک جیل میں ڈال دیا. اس تاریک جیل میں, اندھیری جیل میں, زبان کٹی ہوئی ہے, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, وہاں پر وہ اپنی فساد نیت, بری نیت کی وجہ سے عبرتناک موت کا شکار ہو گیا. اللہ, آپ دیکھیے, بندے کی بری نیت تھی, اس کو دنیا کے اندر ہی سزا مل گئی. ابھی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ باہم قتال کرتے ہیں نا, باہم لڑتے ہیں, تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو سوال کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک تو قاتل ہے, اس نے تو قتل کیا, لیکن مقتول کا کیا قصور ہے, وہ تو بیچارہ مظلوم ہے, وہ تو قتل ہوا ہے. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نیت کی اہمیت بتا رہے. ارشاد فرمایا کیونکہ اس نے اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. اب وہ اس نے قتل نہیں کیا, وہ عمل نہیں پایا گیا, لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی. اگر اس کو موقع ملتا تھا وہ اس کو مار دیتا. نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ یہ خود مقتول ہوا ہے, خود مظلوم ہے, اس کے باوجود بھی فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے. ایک اور مقام پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نیت کے حوالے سے ہمیں سمجھایا. فرمایا جو شخص غیر اللہ کے لیے خوشبو لگاتا ہے وہ بروز قیامت یوں آئے گا کہ اس کی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی, اور جو اللہ کے لیے خوشبو لگاتا ہے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی. تو جس رب نے نعمتیں دی ہیں, جس رب نے یہ ہمیں عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے, جس رب نے ہم پر انعامات کیے ہیں, اس رب کے لیے سب کچھ کیا جائے. اگر خوشبو لگائی جا رہی ہے اس رب کے لیے لگائی جائے, اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے اس رب کے لیے کیا جائے. اب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, اس کی نیت یہ کہ میں فلاں بندہ مجھے کہے بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے. اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ جو ہے نا میں فلاں لونڈی کو, فلاں کنیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو کہا اس کا کھڑا بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا, اس سے باتیں کرنے کا کیا فائدہ, وہ تو کنیز کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا. حالانکہ بادشاہ کے بڑے دربار میں آیا ہے, بڑے دربار سے تو بڑی چیزیں ملا کرتی ہیں, بڑے اس کے ارادے ہونے چاہیے تھے, اس کی بڑی نیت ہونی چاہیے تھی. بادشاہ کے دربار میں آ کر ایسی نیت. تو کہا اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے بھی چھوڑ دیا. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین, یہ بات بھی ایک مطلب اعتقاد ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے حال سے باخبر ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں کیا ہے. اور یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ واقعی آپ اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے کام میں بڑے سنسیئر ہوتے ہیں, بڑے مطلب مخلص ہوتے ہیں, بڑا مطلب وہ کہیں جاب کر رہے ہیں, کہیں ادارے میں ہیں, وہ اپنے بڑوں کو گرانے کے لیے, گھٹانے کے لیے نہیں, وہ اپنے کام سے کہ بھائی آپ کو جو کام دیا اس کام کو کرنے کے لیے بڑے سنسیئر ہو کر کام کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے, ان کو ترقی عطا فرماتا ہے. میرے سنت نے ایک بڑی پیاری اس حوالے سے مثال لکھی کہ ایک بادشاہ وہ کہیں سفر پر تھا, تو اس کا ایک سفر کے دوران کسی کے گھر پر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا. تو میزبان نے شام کو اپنی جو جانور تھا, اپنی گائے تھی, اس نے جب دودھ نکالا, ٹھیک ہے, تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ اس ایک جانور سے 30 جانوروں کا دودھ نکلا. اب وہ بادشاہ نے دل میں بری نیت کی کہ بس اب اس کا یہ جو جانور ہے نا یہ میں چھین لوں گا, یہ لے لوں گا. اب شام ہوئی, دودھ پھر نکالنے کا موقع ملا, تو دودھ آدھا نکلا.
اب بادشاہ تو یہ سب دیکھ رہا تھا، تو اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ خیریت ہے، دودھ آدھا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے میزبان نے کہا کہ لگتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو پہچانا نہیں تھا، تو کہا بادشاہ، ہمارے بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، اس کی نحوست ہو گئی کہ دودھ آدھا ہو گیا۔ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے، بادشاہ ظالم ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے وہ جو جانور تھا اس کو ظلمن چھیننے کی نیت ترک کر دی۔ چنانچہ دوسرے دن پھر جب دودھ نکالا گیا تو جتنا دودھ پہلے دیا تھا وہی دودھ اس کو دوبارہ حاصل ہوا۔ اس سے بادشاہ کو بھی عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا جو بند کر دیا۔ تو ہم یہاں پر بھی یہ غور کریں کہ آج اگر میں ترقی نہیں کر رہا ہوں، اگر آج مجھے کوئی عزت نہیں مل رہی ہے، آج میرا کوئی نام نہیں ہو رہا، حالانکہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو یہ چیک کروں، ٹیسٹر لگاؤں تو صحیح، کیونکہ آج چیک کرنے کا قربان بھائی یہ انگلی ہے ہماری، یہ انگلی جو ہے نا یہ ہمارا ٹیسٹر ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے۔ تو امیر رسول فرماتے ہیں کہ دوسری کی طرف ایک انگلی اٹھانے والے یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے، تو اپنے آپ کو تو دیکھ کہ تیرا اپنا جو انداز ہے وہ کیا ہے۔ اگر وہ انداز اچھا ہے تو تجھے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیری اپنی نیت میں اگر فطور ہے تو اپنے آپ کو چیک کر لے، اگر تیری نیت بری ہوگی تو تجھے نقصان ہوگا۔ کیا فرماتے شاہ صاحب؟ ایسے ہی ہے بھائی صاحب کہ بری نیت کا فساد جس طرح بھی آپ نے بیان کیا، قربان بھائی نے بیان کیا، اور پھر ساتھ ہمارا یعنی کہ کتنا برا ہے کہ ہم عمل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کریں۔ عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذات کے لیے تھا، جس نے ہمیں اجر عطا فرمانا تھا، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں عطا فرمانی تھی، دنیا اور آخرت کو ہمارا سرخرو کرنا تھا۔ ہم بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرتے، ہم نے وہ عمل چھوڑ کر بندوں کے لیے کیا یا غیر کے لیے کیا، اللہ کے علاوہ کے لیے کیا۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے، ایسا اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت بیان کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اکثر وہ بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، آپ کے گلے کی رگیں پھول جاتی تھی، رنگ متغیر ہو جاتا تھا، ایسی وہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا وہ شخص کون ہوگا؟ فرمایا کہ وہ شہید ہوگا کہ جس نے دنیا میں شہادت کا جام پیا ہوگا، جو شہید ہوا ہوگا، اللہ کے لیے شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، ایک ایک نعمت کا وہ اقرار کرے گا۔ جب نعمت کا اقرار کر چکے گا، اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا مالک میں نے تو تیری راہ میں نکلا، تیری راہ میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، اور لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا۔ فرمایا کہ پھر اسے حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ کتنا بڑا رتبہ تھا، لیکن منہ کے بل گھستا ہوا جہنم میں گیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جس نے علم دین اور قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا۔ جب وہ نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے سنے گا اور ایک ایک نعمت کا اقرار کرے گا، اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا مالک میں نے تیرے لیے علم دین حاصل کیا ہے، اسے پھیلایا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، قرآن کی تعلیم اس لیے تو نے پڑھی اور پڑھائی اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فرمایا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر فرمایا کہ ایک سخی شخص کو لایا جائے گا، جس نے سخاوت کی ہوگی، دریا بہا دی ہوں گے، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اللہ کی راہ میں جس طرح مخلوق خدا پر صرف کرنا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوانے کے بعد فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تیرے لیے تو جہاں پر مجھے پتا چلا میں نے وہاں پر کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو نے اس لیے عمل کیا ہے، لوگ تجھے سخی کہے، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، وہ بھی کانپ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، رگیں پھول جایا کرتی تھی، رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ کیوں کہ خوف خدا تھا، انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے علاوہ نہ ہو جائے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہمارا۔ اس لیے ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا۔ فرمایا کہ اس سے بچنا ہے ہمیں، اور ہمیں کیوں بار بار اس چیز کا درس دیا گیا کہ تم نے اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، لوگوں کے لیے عمل نہیں کرنا۔ اس کی نحوست کتنی بڑی ہے کہ ہم نے جس نے بندے نے ساری زندگی اللہ کے لیے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، شہادت حاصل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسے مال ملا اس نے لوگوں میں صرف کیا، لیکن اللہ کی رضا نہیں تھی، لوگوں کی نظروں میں اس نے اچھا بننا تھا،
لوگوں نے کہہ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کتنا بھیانک انجام ہوا کہ قیامت والے دن وہ رسوا ہوتا ہوا گھسٹتا ہوا جہنم میں اور جائے آپ گا۔ نے جو کہا نا کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو ہائے جائے، سوچے آدمی کہ زندگی کے یعنی وہی بات ہے کہ اپنا سارا مال لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، اور وقت لگا کر مقصود کیا؟ لوگ کہیں یار بڑا ٹائم دیتا ہے، بڑا کھڑے ہو کر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اس نے جناب مسجد کی تعمیر کرائی ہے، یہ بڑا دین کا کام کر رہا ہے۔ اچھا پھر بعض سخاوت کرتے ہیں تو واقعی دیکھا جاتا ہے کہ بڑا پیش ہوتے ہیں کہ سیلاب آیا تو جناب فوراً گاڑیاں کرائیں، کاروبار چھوڑا، فوراً چلے گئے۔ مگر یہاں اپنے آپ سے پوچھا جائے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کام کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار، کیونکہ نیت اچھی ہو نا اس کا پھل اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ بے شک۔ ایک جگہ پڑھا تھا، 2 افراد تھے، ایک جوان تھا ایک بوڑھا تھا، دونوں میں پارٹنرشپ تھی۔ اب وہ فصل ہوئی اور فصل بڑی اچھی ہوئی، دونوں نے اپنی آدھی تقسیم کی۔ اب وہ آدھا ڈھیر ہو گیا، جوان جو تھا وہ اپنے ڈھیر کے سامنے کھڑا تھا، سوچنے لگا کہ میں تو جوان ہوں، میرا تو اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، اور وہ جو بڑے میاں ہیں ان کی بڑی فیملی بھی ہے، اللہ نے مجھے بھی اتنا نفع دیا تو کیوں نہ میں تھوڑا حصہ اس بڑے میاں کو دے دوں۔ اس نے بیلچہ اٹھایا، اپنے ڈھیر میں سے اٹھا کر اس کے ڈھیر میں پیچھے سے بغیر دیکھے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے بڑا میاں، وہ نکال کر اس کے ڈھیر میں ڈالنے لگا کہ یار بابا جی کا تھوڑا بھلا ہو جائے تو یار اس کی فیملی ہوگی۔ اور جب بابا جی اس طرف کھڑے تھے، بابا جی سوچنے لگے یار میرے کو بھی اللہ نے اتنا مال دیا ہے، یہ جوان آدمی ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس کے بھی آگے کا، تو میں تو اتنا تو مل ہی گیا ہے تو کیوں نہ جوان کو دے دوں تاکہ اس کی لائف اچھی گزرے گی۔ تو اس نے اپنے ڈھیر میں سے آگے میں سے اٹھا کر وہ جوان کو اس میں ڈالنے لگا۔ اس دور کے بادشاہ کو جب پتا چلا کہ ان دونوں نے اسی طرح کیا ہے، اس نے برکت کے لیے دونوں کی فصل کا ایک دانہ گندم کا یہ اٹھا کر اپنے خزانے میں رکھا تاکہ اللہ پاک اس کی برکت سے میرے خزانے میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج اگر کوئی سیٹھ ہمیں سن رہا ہے اور وہ اپنے ملازموں کو اس انداز سے یار ان کا بھلا ہو جائے، کوئی مطلب اس میں ترکیب بنائے، تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ملازم کو اس سیٹھ سے امید نہیں رکھنی چاہیے، وہ اپنے رب سے ہی امید رکھے، مگر یہاں پر اگر اچھی نیتیں رکھی جائیں گی تو یقیناً اس میں پیارے اسلام بھائیوں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ پھر وہی آپ نے بھی شاہ صاحب بیان کیا، آپ نے بھی اس پہ موضوع پہ توجہ دلائی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، کیونکہ پہلے کے دور میں تو کہا جاتا ہے نا کہ علم نیت حاصل کرنے کے باقاعدہ کورسز ہوتے تھے، اور آج اگر آپ یہ موضوع لے کر آئے تو کہہ رہے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا بھائی خوشبو لگانے کا کہ بھائی خوشبو لگائیں، تو بھائی خوشبو لگائیں گے تو ظاہر کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک تو اس لیے لگا رہے ہیں کہ بھائی وہ باہر ملک گیا تھا، پیرس سے جناب خوشبو لے کر آئے ہوں، آج ذرا یہ لوگوں میں ذرا جانا ہے، تو لوگ پوچھے تو صحیح یار بڑی زبردست خوشبو ہے یار کہاں سے لائے؟ اب جیسے ہی وہ پوچھے گا تو اپنے کو اپنا ہو جائے گا، سینہ چوڑا 11 وصول ہو گیا یار، یہ اب وہ خوشبو نہیں آ رہی تو وہ سوچے گا یار خیریت تو یار کوئی پوچھ ہی نہیں رہا یار، کوئی یار آج کچھ وہ جیسے روزہ رکھا ہے اب پتا چلے کہ یار ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے تو خواہ مگر ڈرامے بازی کرتے یار آج گرمی نہیں ہے، بہت ہے گرمی نہیں ہے، تو دوسرا ہمدردی سے کہا آپ کو پانی پلاؤں؟ نہیں آج سب میں آگے پیر ہے نا، تو پیر شریف کو تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے تم روزہ رکھ کر بھی دکھا رہے ہو اس کو، اور دکھا کر اپنا تو اس سارے دن کا جو آپ نے حساب کتاب کیا تھا تو وہ تو سفر بیکار ہو گیا۔ تو آپ خوشبو لگا رہے ہیں، آپ چندہ دے رہے ہیں، آپ سخاوت کر رہے ہیں، جیسا ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ جان دے دی اس نے، شہید ہو گیا، اور شہید ہونے والے نے کیوں شہادت کی، لڑا کیوں کہ جناب لوگ بہادر کہیں، تو ارشاد ہوگا دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا، اور جان کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے شہید کہا جائے تو کہا جائے گا تجھے شہید کہہ لیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی۔ بے شک اصل میں بھائی صاحب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیت ہوتی کیوں ہے، جس پہ ہم بات کریں۔ ایک ہے عادت، ایک ہے عبادت۔ کیا بات، عادت کو عبادت بنانے کے لیے نیت ہو رہی ہے۔ واہ واہ، جتنے معاملات سارے ہو رہے ہیں نا، یہ جو سارا ہم بات کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اس کو ذرا اچھے انداز سے تھوڑا سا سمجھیے
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ کہا اور اس میں ہمیں سمجھایا، انہوں نے فرمایا کہ کتنا بے وقوف ہے وہ شخص، کتنا بے وقوف ہے وہ شخص کہ دنیاوی چیزوں کے لیے تو جلدی کرے لیکن آخرت کے فائدے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو کہا اب دنیا کے اندر جو شخص اس کی نعمتوں کے حصول کے لیے یا جیسے کاروبار کے لیے، مال دولت کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے فٹ سے وہ حاضر ہو رہا ہے، ہر کام فوراً کر رہا ہے، اس کام کو عبادت بنانے کے لیے، آخرت کے فائدے کے لیے لمحے کے لیے رکے تو صحیح، اس کام کے لیے لمحے کے لیے اگر وہ رک جاتا ہے، چند سیکنڈ، چند لمحات کے لیے، چند منٹ کے لیے رک کے وہ اس کو اچھی نیت میں کنورٹ کر دیتا ہے تو یہ عادت اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ اچھا، اب عبادت کے اندر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سیٹ ہے، جو سیٹ سن رہے ہیں وہ دیکھیں، اب اگر سیٹ یہ نیت کر لے کہ میں اپنے کاروبار سے اپنے ملازمین کے لیے انشاءاللہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کروں گا، اب پکی نیت ہوگی تو کیا ہوگا اگر وہ تعاون نہیں بھی کر سکا، اب یہ جو رزق حلال کما رہا ہے، اس نے جو نیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک عام عادت تو جو کہ وہ ایسی دے دیا کرتا تھا، اس کو بھی عبادت کے اندر بنا لے گا۔ اچھا، میں آپ کے پاس آیا ہے صاحب ملنے کے لیے، میں آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس بیٹھ رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، یہ عادت ہے، آپ دوست ہیں، میں آتا ہوں، بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ اسلام نے بتایا کہ مسلمانوں سمجھو کل کو جواب دینا اللہ کو، اس کام کو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کو عبادت بنا لو۔ عبادت کیسے بنے گی؟ یہ نیت کر لو کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بھائی سے اس لیے مل رہا ہوں کیونکہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں محبت بڑھے گی، میں اس لیے مل رہا ہوں۔ اچھا، میں اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاؤں گا تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے کی وجہ سے، اس سے ملاقات کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ تھے کہ یہ جو ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں ملاقات کرنے سے تھوڑا سا پہلے اچھی نیتیں کر لینے کی ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ کام تو بڑا کر رہا ہے، جلد بازی میں دنیا کا فائدہ تو حاصل کر لیا، مل لیا، سو گیا، کھا لیا، پی لیا، لیکن اگر وہ لمحے کے لیے رک جاتا ہے تو اگر کوئی شخص پوری رات سو رہا ہے اور اس نیت سے سو رہا ہے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا، صبح اٹھوں گا تو پھر مجھے نماز فجر پڑھنی ہے، مجھے میں قوت ہوگی، رزق حلال کماؤں گا، میرے رب کا حکم ہے، اپنے والدین کی وہ جو خدمت کروں گا، اپنے بال بچوں کے لیے جو کسب حلال کماؤں گا، اس لیے وہ سو رہا ہے نماز فجر کی نیت وغیرہ کر کے، تو اس کا پورا سونا بھی عبادت۔ کھانا مسلمان کے لیے عبادت کیوں قرار دیا ہے؟ کھانا تو ایک عادت ہے، ہماری ضرورت ہے، بھوک لگی کھا لیا، ایک عادت ہے، لیکن اسلام نے ہمیں کہا، دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ بھئی اس کو بھی عبادت بنا لو۔ کیسے عبادت بنا لو؟ کھانا تو بندہ اس لیے کھاتا ہے کہ قوت حاصل ہوگی تو وہ اپنے دین متین کے کام کرے گا، رزق حلال کمانے کے لیے جائے گا، والدین کی خدمت کرے گا، دیگر XYZ جائز کام کرے گا، وہ ان چیزوں کی نیت کر لے، اب یہ اس کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں تھوڑا سا اس کو سوچنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ اگر اس میں اچھی نیت ہو جائے گی تو ایک مباح کام بھی، ایک جائز کام بھی، ایک عادت والا کام بھی اچھی نیت کی وجہ سے وہ عبادت اور نیکی بن جائے گا، اور جب وہ عبادت نیکی بن جائے گا تو انشاءاللہ اس کے ثمرات ہمیں دنیا کے اندر بھی ملتے ہیں۔ ایسا یہ جو بد نیتی کرتے ہیں نا، بری نیت ہوتی ہے اور نیت صحیح نہیں ہے، تو یہ زیادہ نہیں جیتے، کیونکہ بری نیت نا برے اعمال، برے کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب بندے کی بری نیت ہے کاروبار میں، اب اس کو عجیب خیالات سوچیں گے، میں دھوکہ کیسے دوں، یہ 10,000 کی بچ رہے ہیں، 20 کیسے ہو جائیں، چلو کوئی بات نہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، چلو جھوٹ بول دیتے ہیں، چلو جو ہے وہ فلاں کو دھوکہ دے دیتے، چلو ملاوٹ کر دیتے، اس کی سامنے ہی چیزیں آتی ہیں بری نیت کی وجہ سے۔ لیکن جب اچھی نیت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں چیزیں نہیں آتی، جس کی وجہ سے لوگوں پر بھی اعتماد بڑھتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بری نیت کی وجہ سے وہ ایک کب تک کھائے گا، کب تک کرے گا، کب تک آگے بڑھے گا؟ ایک اپنے بھائی سے کسی اپنے نفع کے لیے وہ جھوٹ بولے آ رہا ہے، بری نیت ہے، جھوٹ بولے آ رہا ہے، وہ سچ سمجھ رہا ہے، کیا بات ہے، کب تک سچ سمجھے گا؟ کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اب وہ لگا پڑا ہے، نیت تو بری تھی، اب جھوٹ کے تو پیر ویسے ہی نہیں ہوتے، کہاں تک بھاگ گیا کیسے؟ اب وہ جب اس کے سامنے آتا ہے کہ بھائی حضرت نے تو جھوٹ بولا ہے، تو پھر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ تو بری نیت کرنے والا شخص، نیت صاف منزل آسان، بری نیت والا دنیا میں بھی سرخرو نہیں ہوتا اور آخرت میں تو اس کے بارے میں۔ اور ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے جو اقوال ہے نا، یہ حضرت سیدنا نعیم بن حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، ہماری پیٹھ کا، یعنی بیک جو ہے، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے۔ یعنی یہ پریکٹس مانگتا ہے، یہ پریکٹس مانگتا ہے کہ آپ جیسا بھی آپ نے بات کی، بھائی کسی سے ملنے جا رہا ہے، اب بھائی یہ 2 بجے ملنے کیوں آ رہے ہیں آپ؟ اس لیے 2 بجے اس کا ٹفن کھلتا ہے،
اس لیے اس کے 2 بجے ٹفن کھلتا ہے, یہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو یہ پوچھ لیتا ہے آؤ نا یار, تو اپنے یار اس چکر میں نا جاتے ہیں کہ یار کھانا بھی ہو جائے گا. بھائی اس کے گھر تو آم کی پیٹی آئی ہوئی ہے, ذرا جائیں گے تو 1-2 آم مل جائیں گے. تو اب یہ جو آپ نے سوچا وہ تو دل میں ہی سوچا ہے نا, اور وہ مطلب اس معاملے میں پتہ نہیں ہے کہ آپ اس بری نیت سے آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ ثواب نہیں ہے, اور ہمیں کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے. ایسا ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار دیکھیں کہ وہ عمل کریں, اچھی نیتوں کے ساتھ کریں, تو پھر اپنے دل سے طمع کو, لالچ کو وہ دور کر دیتے تھے. ان کے اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں کبھی طمع لالچ تو آئی نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے, اور یوں جس وقت مال جمع ہوتا تو پھر نفع میں بیچتے اور اس کا سارا سلسلہ ہوتا. ایک مرتبہ ایک حال آیا آپ کے پاس, کچھ تاجر آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ حضور یہ مال ہمیں 5 درم اضافے میں ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کل آنا. اگلے دن ایک اور گروہ تاجروں کا آیا, انہوں نے کہا کہ حضور یہ 10 درم میں آپ ہمیں عطا فرما دیں. اب منافع تو تھا, مال بھی اپنا تھا, ڈبل منافع تھا, لیکن قربان جاؤں بزرگوں پر, آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو ہی, کل ہی ان کو دینے کی نیت کر لی تھی جو پہلے 5 درم منافع پر آئے تھے, تو لہٰذا میں یہ مال انہی کو دوں گا. آپ نے اپنا مال کسی کو ان کو نہیں دیا, جو 10 درم والے تھے ان کو نہیں, بلکہ 5 درم جنہوں نے منافع کا کہا تھا اور جن سے پہلے بات ہوئی تھی, جن سے پہلے نیت کر لی تھی, انہی کے بارے میں فرمایا کہ میں انہی کو دوں گا, اور آپ نے اگلے دن مال بھی انہی کو دیا. یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار ہے, اور یوں ہی ان کی سیرت سے ہمیں درس بھی یہی ملتا ہے کہ ہم اپنے دل سے جب ہم لالچ کو دور کریں گے, پھر عمل چھوٹا بھی ہو, تھوڑا بھی ہو, کاروبار کم ہی کیوں نہ ہو, اگر اخلاص کے ساتھ ہو, لالچ کے بغیر ہو, نقصان کسی کو نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے, اور منافع کتنا عطا فرماتا ہے. بات وہی ہے نا کہ وہ ایک بزرگ آپ بیٹھے اور بیچ رہے تھے. جب بھی آپ بیچتے تو بلکہ آپ ایک تو بزرگ فرمایا کرتے تھے آپ سامنے والی دکان سے لیں, آج پورا دن میری تو بکری ہوتی رہی ہے, وہ سامنے میرا جو مسلمان بھائی ہے اس کی بکری کم ہوئی ہے, لہٰذا آج آپ اپنے گاہک کو ادھر بھیج رہے ہیں. کبھی یوں بھی ایک سلسلہ ہے, کبھی تو بیوقوفی شاہ صاحب تھوڑی کہیں گے, یعنی یہ کہنا کہ یار یہ تو کوئی بس پھر تو ہم جی لیا بھائی ہم نے, اس طرح سے اگر یہ سخاوتیں کرتے رہے, اس طرح سے لوگوں کی خیرخواہی کرتے رہے, تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ اس میں نا جو اچھا سوچتا ہے نا وہ اس کا تو تر جاتا ہے, وہ تر جاتا ہے. امیر اہل سنت فیضان سنت میں ایک بڑی پیاری بات دیکھیے کہ ایک ڈاکوؤں کی جماعت تھی, وہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے اس نے سفر کیا ہوا تھا. تو ایک ویرانے میں ایک ہوٹل بنا ہوا تھا. ڈاکوؤں کا جو امیر تھا جماعت کا, تو اس نے کہا کہ چلو یار اس کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ پوری جماعت جو ہے نا وہ ہوٹل میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے, اب داخل ہو کر جیسے ہی داخل ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو جھوٹ موٹ مجاہد شو کیا کہ بھئی ہم اللہ کی راہ میں نکلے اور لڑنے کے لیے. اب وہ نیک آدمی, شریف آدمی تھا, اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نیک نظر آنے والے لوگ جو ہیں, چلو یار ان کی کچھ خدمت کریں, تو اس نے اس کو بڑا کھانا وانا پیش کیا اور بڑی خدمت کرنے لگا. اچھا وہ جو ڈاکو تھے وہ بھی دیکھنے لگے کہ یار یہ تو بڑا سیدھا سادہ آدمی ہے, تو خوب انہوں نے بھی چونا لگایا, خوب کھا پی رہے. کھانا کھاتے کھاتے ایک بچے پر نظر پڑی, تو وہ جو امیر تھا وہ پوچھنے لگا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو کہا یہ کافی عرصے سے بیمار ہے, بیچارہ اٹھ بھی نہیں پاتا, میرا بیٹا ہے, آپ ذرا دعا کرنا آپ اللہ کی راہ میں نکلے کہ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے. خیر انہوں نے کھانا وانا کھایا اور باہر نکل کر خوب مذاق کرنے لگے کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا. خیر کچھ عرصہ یہ لوٹ مار کرتے رہے, لوٹ مار کر کے کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو ڈاکو کا جو امیر تھا اس نے کہا یار آج پھر بیوقوف بناتے اس کو. اب جیسے یہ ہوٹل میں داخل ہوئے تو جناب وہ تو آؤ آؤ بھائی, فوراً پہلے سے زیادہ ویلکم, پہلے سے زیادہ خیر خواہی, پہلے سے زیادہ دسترخوان بڑھا دیا. اب وہ خیر پھر مزے لے کے کھانے لگے. تو کھاتے کھاتے دیکھا کہ ایک بچہ دوڑ رہا تھا, تو وہ ڈاکو پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کی برکت سے اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی. ہماری برکت سے. کہا آپ کو یاد ہے آپ پچھلی مرتبہ آئے تھے؟ کہا تو آپ جب چلے گئے تو آپ نے جو کھانا چھوڑا تھا تو میں نے کہا آپ اللہ والے ہیں, تو میں نے بس اس برکت کو حاصل کرنے سے وہ میں نے جو جھوٹا کھانا تھا نا آپ کا وہ اپنے بیٹے کو کھلاتا رہا.
جو پانی آپ نے پیا تھا تو وہ جھوٹا پانی سے میں اس کی مالش کرتا رہا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہاں عمل کیا ہے؟ صرف نیت ہی ہے نا، سوچ ہی ہے نا، ڈائریکشن ہی ہے نا کہ بھئی کیا سوچا۔ یہ تو ڈاکو تھے، لوٹنے اور بیوقوف بنانے آئے تھے، مال کھانے آئے تھے، انہوں نے اپنا کام کیا۔ وہ جو تھا اس نے ان کو نیک سمجھ کر اچھی نیت کی، اچھا عمل کیا، اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما دی۔ تو یہاں پر یہ بات ہی دیکھی جائے گی کہ آپ اور ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس کام کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو چیک کریں کہ نیت صاف، منزل آسان۔ اسی طریقے سے ایک اجمی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک اجمی جو ہے وہ کچھ عربیوں کے پاس سے گزرا، تو عربی جو ہے وہ آپس میں مذاق وغیرہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے آپس میں۔ تو اب اس نے ان کو سنا تو وہ سمجھا کہ یہ شاید ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ اس نے ظن قائم کرتے ہوئے وہ الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حسن اعتقاد کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس اجمی کی مغفرت فرمائی۔ تو یہ جو کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ نکل جاتا ہے، دیکھیں وہ حسن ظن کی وجہ سے، وہ نیت کی وجہ سے، وہ اپنے ایک اچھا گمان قائم کرنے کی وجہ وہ نکل گئے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہیں رہ تو نہیں گئے، ہم کہیں دکھاوے میں تو نہیں رہ گئے۔ کرنے والے جو ہے وہ 100 روپے بھی دے کے جو ہے وہ بیڑا پار کر گئے، ثواب لے گئے۔ ہم 1 لاکھ روپے لگا کے بھی جو ہے نا وہ وہیں پہ ہی رہے، بلکہ الٹا ریاکاری کا وبال جو ہے وہ لے کے بیٹھ گئے۔ بزرگان دین کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ باقاعدہ نیتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، باقاعدہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا جب آخری لمحہ آیا تو فرمانے لگے کہ چلو میرے ساتھ جو ہے وہ نیتیں کرو کہ میں انشاءاللہ ہم حج کریں گے، میں بھی حج کروں گا، جہاد کی نیت کرو، جہاد کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور اس وقت بھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے وقت وصال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اگر جو اس حالت میں نیت کر رہا ہوں نا، اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ ان نیتوں پر عمل کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر فوت ہو گئے تو نیتوں کا ثواب مل جائے گا، یعنی نقصان تو ہے ہی نہیں۔ اگر بچے تو عمل کر لیا، نہیں بچے تو نیت کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ امیر اہل سنت کا انداز یہ ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسلاف سے سیکھتے ہوئے ہمیں بھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ جیسے بھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں ہر سال حج کروں گا۔ کیا بات! اب ہر سال امیر اہل سنت نے حج کی نیت کی ہوئی ہے۔ فرمایا اب میں نے پکی، اب نیت تو ہم پہلے سن چکے ہیں نا کہ نیت پکے ارادے کو کہتے ہیں اور عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب پکی نیت حج کی ہے، اب کسی سبب سے اگر حج نہیں کر سکے یا کوئی ایسے اسباب آ گئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حج نہیں ہو سکا، لیکن جو پکی نیت کی تھی امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ کہا 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کیجیے، آپ صبر کرنے کی نیت کیجیے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کیجیے۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہت کا عالم، اور کہت کا عالم ہے تو ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ریت کا ٹیلا ہے، تو اس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ دل میں اس نے کہا اگر یہ کھانا ہوتا نا، آٹا ہو جاتا، ہاں تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ کی رحمت دیکھے بندے کو کیسا اللہ نوازتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دور کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جاؤ جا کر اس بندے کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تیری نیت کی وجہ سے تجھے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب بھی عطا فرمایا ہے اور تیری نیت کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ تو اچھی نیت کرتے رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بندہ جب نیت کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ نیت اس کو بار بار یاد دلا رہی ہوتی کہ نہیں تم نے یہ نیت کی تھی، چلو یہ کام کر لو، نہیں تم نے یہ نیت کی تھی فلاں کام سے بچنے کی، تو اس کام سے بچ جاؤ۔ تو نقصان کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ ہاں نیت میں اتنا ضرور ہے کہ نیت ہے مشکل۔ وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کوڑے، ہمارا پیٹوں پہ کوڑے کھانا کیا نام ہے، نیت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ تو نیت ہے مشکل، لیکن سمجھانے والے نے بڑے پیاری بات سمجھائی ہے کہ دیکھو میں نوٹ گننا بھی بہت مشکل ہے۔ نوٹ گننا بڑا، اب کوئی بوری لا کے رکھ دے نوٹوں کی اور کہے جی گنو، اصلی بھی پہچاننے، نقلی بھی پہچاننے، ان کو بھی گننا ہے، پھر ترتیب بھی یاد رکھنی ہے۔ لیکن کہا جائے کہ دیکھو ایک گڈی پہ نا 1 نوٹ ملے گا، اور وہ اتنا مشکل کام آسان ہو گیا، بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے نیت کی جو اہمیت ہے اس پہ غور کیجئے، نیت کے فائدے پہ غور کیجئے،
تو یہ جو مشکل کام ہے یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور ویسے بھی ہم اپنے بزرگوں کی جو انداز دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت کو ایک دفعہ مدنی چینل پہ ہی دیکھا، کیونکہ وہ آپ مدنی مذاکرے کے تشریف لاتے ہیں، تو اچھا اس میں بھی 2-4 باتیں سیکھنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. کہ آپ کو دیکھا کہ آپ نے عطر اٹھایا، عطر کی شیشی، اور کھولا اس کو باقاعدہ، کھول کر پھر اس کو بند کر دیا، پھر اس کو رکھ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھایا، پھر باقاعدہ استعمال کیا. اچھا پھر جب آپ نیت جب کرتے ہیں تو وہ اس وقت صوفے پہ تشریف فرما ہوتے تھے، تو صوفے پر جب بیٹھے تو آپ نے کسی کو یوں یوں اشارہ کیا. اچھا یہ بھی ہو گیا. پھر آپ تشریف لائے نیچے میلاد ہال میں، اور جیسے اس دروازے کی طرف سیدھے سیدھے جا رہے ہیں، اچانک آپ یوں مڑے، پھر اس طرح منہ کر کے پھر آپ تشریف لے گئے. تو نگران شورا نے اس پر سوال کیا کہ حضرت آپ کو دیکھا آپ نے عطر کی شیشی کھولی لیکن پھر بند کر دی، یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں نے عطر کی شیشی کھولی تھی نا، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے خوشبو لگانے کی نیت نہیں کی. تو میری عادت ہے کہ اپنی عادت بنانے کے لیے میں تھوڑی مشقت کر لیتا ہوں. میں نے شیشی دوبارہ بند کر کے رکھ دی، اب پھر میں نے نیت کی کہ بسم اللہ پڑھ کے نیت لگاؤں گا، اور یوں عبادت پر، نماز کی تعظیم کے لیے، مسجد کی تعظیم کے لیے، یہ کچھ نیتیں کر کے پھر میں نے شیشے لگائے اور کر لیا. اچھا یہ ہو گیا، چلو یہ وضاحت ہو گئی. کہا کہ آپ جب آپ صوفے پہ بیٹھے تو آپ نے یہ یوں یوں کیوں کیا تھا؟ تو کہا اصل میں جب جو میرا کمرہ ہے نا اس میں مدنی چینل کی آواز آ رہی تھی، تو جب نیت کی جائے نا تو وہ اٹینشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آدمی پڑھ تو لیتا ہے لیکن وہ توجہ کہیں اور جا رہی ہے. تو میں نے کسی کو کہا تھا کہ ریموٹ سے جو ہے نا وہ آپ بند کر دو اس کو، تو یوں میں نے اشارہ کیا تھا. چلو یہ بھی صحیح ہے. پھر کہا نیچے جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آتے آتے اچانک آپ یوں مڑ گئے، پھر آپ مڑ کے کہا، تو کہا کہ جب میں نیچے آ رہا تھا تو میں نے چپل پہنے ہوئے تھے، تو جس طرف دروازہ ہے تو قبلہ پیچھے بیک سائڈ پہ، تو میں استقبال قبلے کی نیت سے میں جوتے جو نے قبلے کی طرف رک کر کے اتارتا ہوں، تو یوں میں مڑ کے پہلے میں نے اپنے چپل اتارے، پھر میں آ گیا یہاں پر. تو یہاں پر یہ مدنی کے ناظرین ہے مشقت، لیکن ثواب کی طرف اگر توجہ ہو تو بارہا خود بھی فرمائے کہ میں امامہ اچھا جیسے بعض عادتیں ہوتی ہیں بھائی، جیسے ہم ہیں الحمدللہ امامہ پہنتے، سارا دن پہنتے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میں امامہ پہنتا ہوں. اب چونکہ یہ میری عادت ہے، اس پر ثواب کب ملے گا؟ جب امامہ باندھنے سے پہلے میں نیت تو کروں کہ امامہ باندھنا سنت ہے. اب جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھایا جاتا ہے بھائی سیدھے پاؤں میں جوتا ڈالنا سنت ہے، الٹے پاؤں سے پھر بعد میں پھر الٹے پاؤں سے اتار، یہ عادت ہے. ثواب کب ملے گا؟ جب کرنے سے پہلے تھوڑی دیر رک کر اپنے آپ کو کہ بھئی یہ میں سیدھے ہاتھ میں اس لیے ڈالوں کہ سیدھے ہاتھ میں ڈالنا سنت ہے. اسی طرح کوئی چیز لینا ہے، دینا ہے، تو اپنی ایک تو ہوتی عادت، تو اسی لیے ایک اہتمام. اور بلکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں اور ثواب بڑھانے کے نسخے، سبحان اللہ، یہ ایک رسالہ ہے، 74 موضوعات ہیں اس کے. یعنی آپ کے پاس موبائل رکھنے کی بھی نیت ہے اس میں، کال ملانے کی نیت بھی اس میں، کال کیوں ملا رہے ہیں؟ کال آئی تو ریسیو کرنے کی نیت بھی لکھی ہے اس میں، گھر سے نکلنے کی نیت، گھر میں جانے کی نیت، کاروبار کی طرف جانے کی نیت، مسجد کی طرف جانے کی نیت، قرآن پڑھنے کی نیت، علم دین حاصل کرنے کی نیت، صدقہ و خیرات کرنے کی نیت، لوگوں سے ملنے کی نیت. اپروکس تقریباً 74 موضوعات پر آپ نے نیتیں لکھی ہے. بہت ہی چھوٹا سا رسالہ، یعنی کتنا آسان کر دیا. آسان کر. ایک ہے نا کہ اب مجھے سوچنا ہے کون کون سی میں نیت کر سکتا ہوں، احادیث میں کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں، اب مجھے اب الحمدللہ امیر علیہ سنت نے سارا کام کر کے دے دیا ہے کہ بھئی یہ پورا بنایا ہے، بس کھانا آپ کی ذمہ ہے. اب اتنا تو بندہ کرے گا نا. تو آپ نے بڑا زبردست رسالے کا بتایا، یہ ہے بھی بہت آسان، بہت آسان. اچھا شارٹ ہے بالکل، یہ موبائل میں رکھ لیں تو اینڈرائڈ ہے، کوئی بھی کام ہو. اچھا اس سے جو ہے وہ کچھ نیتیں وغیرہ جب وہاں سے پڑھتے رہیں گے نا بار بار آہستہ وہ پھر سمجھ میں آنے لگے گا کہ میں نے نیتیں کرنی کس طریقے سے، میں نے نیتیں بنانی کس طریقے سے. جب وہ اس طرح عادت بن جائے گی آہستہ پھر انشاءاللہ ہوگا یہ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے ہی بندہ تھوڑا سا رک کے اور اس کی نیت کر لے گا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کام اللہ پاک کی رضا کے لیے اور مزید ان کاموں کے لیے کرنا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کام ایک ہوتا ہے، کام تعداد میں ایک ہوتا ہے، لیکن عامل نیت جو نیت کرنے کا جس کو یہ پتہ ہوتا ہے، عامل نیت
وہ اس ایک کام میں زیادہ نیت کی وجہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں. بہت اور اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں جی. جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں ایک عمل ہے نا جی. مسجد کو جانے کی 40 نیتیں لکھی ہیں. اللہ خود فرماتی کہ پہلے جانے پر ہر قدم پر ایک نیکی ملنی تھی، اب اگر یہ 40 نیتیں کی تو ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں سبحان گی. اللہ. تو یہ پورا علم ہے، اور اس کے لیے ماشاءاللہ نیکی کی دعوت کتاب ہے، اس میں بھی بڑا پیارا مضمون ہے. باہر نیت ایک پوری کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں. اور امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے جو ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے ہوتا ہے، اس کو دیکھنے میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو نیتوں کی اہمیت کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں.